جو یہ ٹرائل ہوا اب وہ obviously جب یہ ٹرائل ہوتا ہے ملٹری ٹرائل تو وہ کچھ بنیادیں ہوتی ہیں اس پہ جا کے ہوتا ہے پاکستان کی سالمیت آ گئی سیکیورٹی کے معاملات ہوتے ہیں موجود شکیں ہوتی ہیں اس کے مطابق ہی وہ ٹرائل ہوتا ہے سو اس کیس میں جو ٹرانسپیرنسی پہ کچھ ادارے کچھ بین الاقوامی ادارے ہو گئے یا ایون پاکستان میں بھی بہت سے لوگ اس پہ آواز اٹھا رہے ہیں وہ بات کریں کہ ٹرانسپیرنسی پہ ہم کس طرح جا سکتے ہیں ہم صرف فوٹیجز دیکھ رہے ہیں اس وقت کیا ہم ان پہ اس حد تک ریلائی کر سکتے ہیں یہ بات تو اب کی جو پریس کانفرنس ہے چلو اس میں واضح کر دیا ڈی جی صاحب نے کہ جو شواہد موجود تھے ان کو باقاعدہ طور پہ دیکھا گیا اور پھر اس کے بعد ہی یہ فیصلے سنائے گئے لیکن آپ کی اس پہ کیا رائے ہے کہ یہ کس طرح سے کیا جاتا ہے اور جو ہوا وہ صحیح ہے یا مزید اس میں کوئی آگے ہم لوگ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے مجھے ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کانفرنس یہ پریس کانفرنس کے تھرو بتایا کہ انہوں نے قانون اور آئین اور ایویڈنس کے تمام تقاضے پورے کیے ہیں مجھے اس بات پہ یقین ہے کوئی شک کرنے کی جب تک کوئی عدالت کا فیصلہ یا کوئی ایویڈنس اس کے خلاف نہیں آ جاتی اگر یہ اپیلوں کے اندر کسی وجہ سے اس کے خلاف کوئی فیصلہ آتا ہے تو پھر ہم اس پہ بات کریں گے جب تک نہیں آتا تو ہمیں اس بات پہ یقین ہے بھائی ضرور قانون کے تقاضے پورے کیے گئے ہوں گے اس میں کیا شک ہو سکتا ہے ہماری افواج پاکستان ایک سیریس ادارہ ہے تو اس نے قانون کے تقاضے پورے کیے ہوں گے جہاں پہ کوئی مشکل ہوگی کسی مناسب شخص سے مشورہ لیا ہوگا یہ انشور کیا ہوگا کہ آرٹیکل 10A کو وائلیٹ نہیں کیا گیا جو انٹرنیشنل کرٹیسزم ہے وہ ایکچولی باقی تو پولیٹیکل بیسس کے اوپر تو کوئی اس سے ایگری کر سکتا ہے اس فیصلے سے کوئی ڈس ایگری کر سکتا ہے میڈم نے بالکل درست فرمایا کہ پولیٹیکل ڈس ایگریمنٹ کی ہم بات نہیں کریں ابھی ہم صرف اگر قانون کی بات کریں تو ہمارے قانون کے لوازمات تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ پورے کیے گئے ہیں اور آئی ایم شیور کہ یہ بات درست ہوگی انٹرنیشنل کمیونٹی کا ایک بیسک سوال ہے جو جی ایس پی پلس کی جو ایو والی پریس ریلیز ہے اس کے اندر انہوں نے ریز کیا اس کے لئے کہ وہ تھریٹ ہو سکتا ہے وہ یہ کہتے ہیں ایو کی پریس ریلیز کے اندر یہ کہا گیا کہ آپ پاکستان سگنیٹری ہے ایک انٹرنیشنل معاہدے کا جس کو کہتے ہیں آئی سی سی پی آر انٹرنیشنل کنونشن آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس اس کو کہتے ہیں یہ تمام لوگ جو جمہوریت کے سسٹم کے اندر چلتے ہیں اور ایون کچھ دیگر ممالک جو آمریتیں بھی ہیں انہوں نے بھی اس ٹریٹی کو سائن کیا ہوا ہے پاکستان نے بھی سائن کیا ہوا ہے اور یہ سائن کرنا لازم ہے کچھ انٹرنیشنل کمٹمنٹس کے لیے جس کے اندر جی ایس پی پلس بھی ہے کہ آپ اس کے سگنیٹری ہوں گے اس کو ابائڈ کریں گے تو آپ کو اسٹیٹس ملے گا ابھی ہم جی ایس پی پلس کو ذرا ایک سیکنڈ کے لیے سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں قانون کا پوائنٹ ذرا سمجھ لیں اس آئی سی سی پی آر کا جس کا پاکستان سگنیٹری ہے اور ہم نے دنیا سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم اس کو اپلائی کریں گے اس کے اندر تحریر شدہ ہے آرٹیکل 14 میں آرٹیکل 14 آئی سی سی پی آر کا جس کی طرف ایو کی پریس ریلیز نے اشارہ بھی کیا کہ آرٹیکل 14 کے اندر ہماری کمٹمنٹ ہے کہ ہم آئی سی سی پی آر کو فالو کریں آئی سی سی پی آر کے آرٹیکل 14 میں لکھا ہے کہ سویلینز کے جتنے ٹرائلز ہوں گے وہ ڈیو پروسیس ہوگا دیگر چیزیں ہوں گی اس میں دو الفاظ خاص طور پہ لکھے ہوئے ہیں کہ وہ اوپن ٹرائل ہوں گے اور دوسرا یہ کہ ایک انڈیپینڈنٹ فورم کے سامنے ہوں گے ایو کا کہنا یہ ہے یا جو قانونی تنقید ہے اس کے اوپر جو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں I'm sure کہ جب یہ اپیلوں میں جائیں گے تو عدالتیں کچھ سوال پوچھیں گی اور ریاست اس بات کو کلیریفائی کرے گی بٹ ابھی کے لیے جو قانونی سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو انڈیپینڈنٹ ٹرائل والی بات ہے اس پہ تنقید یہ ہے ایو کی طرف سے دیگر لوگوں کی طرف سے قانونی تنقید یہ ہے کہ کیونکہ یہ ایک سروس مین نے ڈیسائیڈ کیے میٹرز مطلب جو ملٹری کورٹ ہوتا ہے اس کا جو پریزائڈنگ جج ہوتا ہے وہ بھی ایک حاضر سروس افسر ہوتا ہے تو ایو کا اور دیگر لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے یا آپ کو انڈیپینڈنٹ شخص رکھیں یہ انڈیپینڈنٹ شاید نہیں ہے ٹرائل دوسری ان کی تنقید یہ ہے کہ یہ اوپن نہیں ہے یعنی کہ پبلک کو اور میڈیا کو اس کا ایکسس نہیں تھا ان دو قانونی وجوہات کی بنا کے اوپر انہوں نے ایک پریس ریلیز جاری کی اور ہمیں اس کا جواب دینا چاہیے مجھے یقین ہے آج کی پریس کانفرنس ان کے خاص طور پہ کہ جب یہ معاملہ کھلے گا اور میٹر عدالتوں میں ہائی کورٹس میں سپریم کورٹ میں جائے گا تو اکیوز کی طرف سے جو بھی جو ملزمان ہیں ان کی طرف سے جو مجرمان ہیں اب ان کی طرف سے جو بھی دلائل دیے جائیں گے
अदालत ड्यू प्रोसेस के ऊपर हुकूमत से, रियासत से कुछ सवाल पूछेगी, जिनके आंसर करने के अंदर रियासत के पास ये मौका होगा कि वो ICCPR आर्टिकल 14 की इम्प्लीमेंटेशन को वाज़ेह कर दे, कहे कि हमारे ऊपर ये ऑब्लिगेशंस थी और हमने इस तरह ये ऑब्लिगेशंस पूरी की हैं, जिस वजह से लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से EU और दीगर ममालिक हमारे ऊपर तनकीद कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन क्योंकि अभी ये आर्गुमेंट की स्टेज आई नहीं, तो आर्टिकल 14 ICCPR के ऊपर एक तनकीद रेज कर दी गई है। अब रियासत का और हुकूमत का और इंशाल्लाह अदालत का काम है कि उसको प्रॉपर्ली जवाब दे, जो कि मुझे यकीन है कि अपील्स के अंदर दे दिया जाएगा।